السلام علیکم دوستو، سوشالوجی لیکچرز میں ایک بار پھر سے ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ میں ہوں ایم ایس اقبال اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے مصالحت یعنی کہ اکاموڈیشن۔ آج کے ہمارے اس چیپٹر میں ہم پڑھیں گے مصالحت کی ڈیفینیشن، اکاموڈیشن کی تعریف، اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے مصالحت کی اقسام یعنی کہ ٹائپس آف اکاموڈیشن، اور اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کی ٹائپس میں کیا کیا چیزیں ہیں، جیسے کہ صلح یعنی کہ ٹروس، اس کے بعد سمجھوتا ہے، کمپرومائز، عارضی ہار جیت، ٹیمپریری سیٹلمنٹ، اور اس کے بعد ہے ثالثیت، آربیٹریشن، اور لاسٹ میں ہے برداشت یعنی کہ ٹالرنس۔ تو آئیے ہم اپنا لیکچر شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ڈیفینیشن یعنی کہ تعریف سے۔ میکائیور نے مصالحت یعنی کہ اکاموڈیشن کی تعریف کی تھی کہ مصالحت ایک ایسے مرحلہ کا نام ہے جس میں فرد اپنے ماحول سے مطابقت قائم کرتا ہے۔ The process in which individual attains sense of harmony with his environment, that is called accommodation۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں آگبرن اور نیمکاف کی۔ وہ کہتے ہیں کہ مخالف گروہوں یا افراد کا ہم آہنگی قائم کرنا یہ مصالحت کہلاتا ہے۔ ایک اور جگہ پر وہ لکھتے ہیں کہ طرفین کے مابین عداوت کا عارضی یا مستقل مدت کے لیے ختم ہو جانا مصالحت کہلاتا ہے۔ اس حالت میں مسئلہ حل ہو یا نہ ہو، عداوت کا بند ہونا مصالحت کہلاتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ طرفین ایک مشترکہ فیصلہ پر رضامند ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سمتھ کی۔ سمتھ کہتے ہیں کہ سماجی مطابقت پیدا کرنا مصالحت کہلاتا ہے، یعنی کہ سماج میں رہنے کے لیے انسان جو ہے، فرد جو ہے، وہ اپنے ماحول کے ساتھ مطابقت پیدا کر لے۔ اپنی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے فرد جو ہے وہ مختلف ماحول کے ساتھ سمجھوتا کرتا ہے، جس میں جغرافیائی ماحول اور معاشرتی ماحول قابل ذکر ہے۔ جغرافیائی ماحول میں کیا ہوتا ہے؟ آب و ہوا، موسم اور دیگر طبعی حالات شامل ہیں۔ جہاں انسان جاتا ہے وہاں کے جغرافیائی ماحول کے ساتھ وہ مطابقت پیدا کرتا ہے، اپنی رہائش، لباس اور خوراک کو اس کے مطابق اختیار کرتا ہے۔ معاشرتی ماحول میں ثقافتی و معاشرتی حالات شامل ہیں، جس میں زبان، رسوم و رواج، تفاعل کے انداز، معمولات، اقدار اور عقائد شامل ہیں۔ فرد معاشرتی ماحول کے ساتھ بھی مطابقت پیدا کرتا ہے، اور جس معاشرے میں رہتا سہتا ہے اس کی ثقافت کے ساتھ اس کو مطابقت پیدا کرنی پڑتی ہے۔ فرد اگر مصالحت نہ کرے تو ماحول میں مطابقت کی وہ زندگی نہیں گزار سکتا، جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ معاشرتی اور نفسیاتی مسائل اس کی زندگی کو اجیرن کر دیتے ہیں۔ اس طرح مصالحت کا عمل دو مختلف افراد، گروہوں اور معاشروں میں معاشرتی اور ثقافتی اختلافات دور کرتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اپنے نیکسٹ ٹاپک مصالحت کی اقسام پر، یعنی کہ ٹائپس آف اکاموڈیشن۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ مصالحت کی 5 ٹائپس ہیں، 5 اقسام ہیں۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پر ہے صلح، ٹروس جس کو ہم کہتے ہیں۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس عمل میں عداوت ایک معینہ یا غیر معینہ مدت کے لیے ختم ہو جاتی ہے، چاہے مسئلہ حل ہو یا نہ ہو۔ اس کی مثال ہم آپ کو دیں گے کہ 6 سنہ ہجری میں یعنی کہ 628 عیسوی میں مکہ کے قریش اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مابین صلح حدیبیہ کی شرائط طے پائیں۔ سہیل بن عمر نے قریش کے وفد کی نمائندگی کی۔ اس صلح کا ایک حصہ نقل کیا گیا ہے، یہاں پر ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ وہاں لکھا تھا کہ اے اللہ تیرے نام سے شروع کرتا ہوں۔ یہ معاہدہ محمد بن عبداللہ اور سہیل بن عمر کے درمیان طے پایا۔ انہوں نے اتفاق کیا کہ 10 سال تک اپنے ہتھیار امن میں رکھیں گے۔ اس مدت میں ہر فریق محفوظ رہے گا اور کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا، کوئی خفیہ نقصان بھی نہیں پہنچائے گا، اور ہمارے مابین سچائی اور احترام قائم رہے گا۔ یہ تھی صلح کی مثال ایک۔ دوسرے نمبر پر ہمارے پاس ہے سمجھوتا یعنی کہ کمپرومائز۔ اس عمل میں طرفین ایک دوسرے کو کچھ مراعات دے کر ایک دوسرے سے معاہدہ کرتے ہیں، جس سے آہستہ آہستہ اختلافات دب جاتے ہیں۔ 1947 میں پاکستان بننے کے بعد وہ مسلمان مہاجر جو پاکستان میں آئے اپنے معاشرتی اور ثقافتی اختلافات کی وجہ سے نمایاں طور پر پہچانے جاتے تھے۔
لیکن مقامی باشندوں کے ساتھ رہن سہن کے بعد دونوں فریقوں کے اختلافات ختم ہو گئے. بالآخر زبان، لباس اور رسوم و رواج کا باہمی تبادلہ ہوا اور آپس میں شادی بیاہ ہونا شروع ہو گیا، جس سے یہ معاشرتی اور ثقافتی سمجھوتا فریقین میں رسوم و رواج کے باہمی لین دین سے ہوا. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں عارضی ہار جیت یعنی کہ ٹیمپریری سیٹلمنٹ. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب ایک فریق دوسرے فریق کو شکست دے کر اس پر سبقت لے جاتا ہے تو معاہدے کے لیے جیتنے والا فریق شرائط پیش کرتا ہے جو ہارنے والے کو تسلیم کرنی پڑتی ہے، جیسا کہ جنگ عظیم اول یعنی کہ 1914 سے 1918 عیسوی میں ورسلز معاہدہ جو 18 جنوری 1919 میں اتحادی ملکوں نے اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے جرمنی پر نہایت ذلت آمیز شرائط قائم کی، جنہیں 1935 میں جرمن لیڈر ہٹلر نے ٹھکرا دیا اور 1939 میں جنگ عظیم دوم اتحادیوں کے خلاف شروع کر دی. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اپنے چوتھے نمبر پر ثالثیت یعنی کہ آربیٹریشن. دو متحارب فریقوں میں یعنی کہ جو دو لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں ان میں تصادم کو بند کرانے کے لیے تیسرے فریق کی کوشش جو ہوتی ہے وہ ثالثیت کہلاتی ہے. ہماری زندگی میں بے شمار مثالیں ملتی ہیں جس میں ثالثیت کی کارکردگی نمایاں طور پر نظر آتی ہے. تاشقند کا معاہدہ جو 10 جنوری 1966 جو پاکستان اور ہندوستان کے مابین ہونے والی 1965 کی جنگ کو ختم کرانے کے لیے ہوا تھا. اس میں روس کے وزیر اعظم کوسگین نے ثالث کے فرائض انجام دیے تھے. اقوام متحدہ کا ادارہ بھی لڑنے والے ملکوں کے مابین جنگ بند کرانے میں ثالث کا کردار ادا کرتا ہے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اپنے آخری پوائنٹ برداشت کی یعنی کہ ٹالرنس کی. جب ایک فریق دوسرے فریق پر زیادتی کرے تو مظلوم فریق جوابی کارروائی کی بجائے صبر اختیار کرے تو اسے ہم برداشت یعنی کہ ٹالرنس کہتے ہیں. اس سے بہت سے اختلافات آہستہ آہستہ مٹ جاتے ہیں اور تصادم کے واقعات رونما نہیں ہوتے. ہمارے معاشرے میں اسلامی ثقافت ہمیں برداشت یعنی کہ صبر و تحمل کی تلقین کرتی ہے. جو لوگ معاشرے میں معمولاتی زندگی کو پسند کرتے ہیں، فتنہ اور شر سے بچتے ہیں، وہ دوسروں کے ظلم کے سامنے برداشت سے کام لیتے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ظالم شرمندہ ہوتا ہے اور اپنے رویے میں تبدیلی لاتا ہے. اس طرح معمولی باتوں پر ہونے والے بہت سے تصادم سے لوگ بچ جاتے ہیں. یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک مصالحت، جس میں ہم نے دیکھا یعنی کہ اکوموڈیشن کی ڈیفینیشن تعریف کیا ہے. اس کے بعد ہم نے مصالحت کی اقسام یعنی کہ ٹائپس آف اکوموڈیشن کے بارے میں ڈسکس کیا، جس میں ہم نے اس کی ٹائپس یعنی کہ صلح، ٹروس، سمجھوتا، کمپرومائز، عارضی ہار جیت، ٹیمپریری سیٹلمنٹ، ثالثیت، آربیٹریشن، برداشت یعنی کہ ٹالرنس کے بارے میں پڑھا. اگر آپ کو ہمارا یہ لیکچر پسند آیا تو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کیجئے. تھینک یو ویری مچ.